خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، آئیے آج معتکفین کے ایک بار پھر تاثرات دیکھتے سنتے ہیں۔ میں بھی آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاؤں تو مدنی ماحول میں نہیں تھا، تو یہ والی راتیں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باہر ہی گزرتی تھیں، اور آج خوب آنسو بھی نکلے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرماتے۔ یہ بہت دکھ لگ رہا، رمضان جا رہا ہے، مطلب جو نیکیوں کا مہینہ تھا، رحمت کا مہینہ تھا۔ رمضان جانے کا دل کی رہی سے افسوس ہے، تاکہ میں رمضان کا پورا احترام نہ کر پایا۔ بہت زیادہ دکھ، بہت زیادہ۔ یقین کریں کہ اس میں جان نہیں ہے جسم میں، اتنی تکلیف ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی ذاتی چیز کوئی اپنے سے جدا ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، آگے رمضان دیکھنا ہے نہیں دیکھنا۔ ہمارے بچے، آنے والی نسلیں جو ان سے نا اس ماحول میں آ جائیں، عالم بن جائیں۔ دکھ تو ہو رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں پورا سال رمضان ہو۔ بہت زیادہ دکھ ہے اور بہت زیادہ غم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ آخری میں ایسا بالکل جب جدا ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ہی روح نکل رہی ہے جسم سے۔ غفلت کے اندر ہم نے گزار دیا رمضان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہاں پر آ کے ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے، بہت زبردست ایک ماحول ہوتا ہے۔ فیلنگز کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، بس افسردہ ہے دل۔ اگلا ماہ مبارک نصیب ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جاتی ہے۔ جیسے کو اپنا عزیز چلا جاتا ہے اس کے بعد افسوس ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی رمضان کا بھی ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو کر جا رہے ہیں۔ اب اگلے سال کا پتہ نہیں کہ زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ رمضان آنے سے اتنا دل خوش ہوتا ہے، بھائی رمضان چاند نظر آ دیا ہے۔ رمضان جب جاتا ہے تو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے، حضرت صاحب اتنا رلا دیتا ہے، اور خود بخود رونا آ جاتا ہے۔ حضرت صاحب تو اللہ تعالیٰ حیاتی دے، صحت تندرست دے۔ جانے کا بہت افسوس ہے، اب آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ دکھ تو بہت ہے، پر یہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اس یہ رمضان کا مہینہ آیا، خوشی انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی تھی، اب جا رہا ہے تو انتہا سے زیادہ غم بھی ہے۔ فرسٹ ٹائم میں نے اعتکاف کیا یہاں، میں بھی کبھی نہیں رو پاتا تھا، پر اب جب دعا ہو رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے آنسو آ رہا ہے، میں خود پریشان ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب نیت کری ہے انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب رمضان شریف جا رہا ہوتا تھا، ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم خوش ہوتے تھے کہ اب عید آ رہی ہے، اب مدنی ماحول کی یہ برکت ملی کہ اب رمضان شریف جانے پہ دل ٹوٹتا ہے اور غمگین ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں وہ بار بار پوچھوا رہے ہوتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، وہ خوش ہو رہتے ہیں کہ ہم جلدی سے چلے جاتے، سامان بھی پہلے بھیج دیتے ہیں، لیکن یہاں پر فیضان مدینہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں بڑی طریقے سے۔ جب ہم یہاں پہ جب آ رہے تھے تو ہم اتنی خوشی سے آئے ہیں، ایسا دل مطلب یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں اب دل ہی نہیں کر رہا جانے کو یہاں سے۔ جانے کا بڑا دکھ ہے، اور جو سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے، جو نہ سمجھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جو سمجھے گا وہ پالے گا۔ میں پابندی کروں گا نماز کی بھی۔ میری ایجوکیشن BSc الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے لاہور سے، کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اکثر سنی تھی کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، لیکن جب ریئل آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ واقعی جو ایک اللہ کا ولی ہے، جب وہ بولتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہیں وہ دلوں پہ جب اثر کرتی ہیں۔ یہاں پہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، آج سے تقریباً 9 سال پہلے میں نے فیضان مدینہ میں اعتکاف کیا تھا، اور وہ جو فاروق آباد میں، وہاں پہ شروع کے 2 سے 3 دن میں نے بلیو کریں کہ میں اپنی انگلیوں پہ گنے تھے کہ ایک دن مطلب اتنے مشکل مجھے لگے تھے۔ یہ جو مومنٹ ہے اور جو فیل کیا یہاں پہ، میری جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے اس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ جو آج کیفیت تھی وہ زندگی میں نے کبھی نہیں فیل کی۔ عید کی خوشیاں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آئی، لیکن غم رمضان جو ہے وہ رلا رہا ہے۔ غم اتنا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا فیل نہیں تھا ہوا کہ کوئی چیز ہم سے جدا ہو رہی ہے، لیکن لائف میں 25 ایئر ہو چکے ہیں، لیکن جو آج کیفیت ہے رمضان کے جانے کی وہ کبھی بھی نہیں فیل ہوئی تھی۔ مدنی مذاکرے سے اور جو ہے وہ نگران شورا کے بیان سے بہت جو ہے وہ موٹیویشن ملی ہے۔ زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نیت کروں گا مدنی قافلے کی،
تو انشاءاللہ میں جو ہے وہ مدنی قافلے کے لیے بھی نام لکھوا دیا ہے. میری لائف میں سب سے بڑی چینجنگ یہی ہے کہ میں ایک عید کا موقع جو کہ خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ میں اپنے گھر والوں سے الگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں گزاروں گا. اور انشاءاللہ میں مدنی حلیہ بھی اپنانے کی جو ہے وہ نیت کرتا ہوں. باپا کا بندی مذاکرہ اس کو چھوڑ کے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا یہاں. میں نے نیت بھی کری کہ میں انشاءاللہ داڑھی بھی رکھوں گا اور نماز کی پابندی بھی کروں گا اور ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف میں یہیں کرا کروں گا. روح پرور اجتماع دیکھا کہ جہاں دل زندہ ہوں، کیونکہ پورا مہینہ ہم نے غفلت میں گزارا، نہ صحیح طرح سے عبادت کر پائے، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر پائے. لیکن جب یہاں آئے تو سارے مہینے کی ہماری جو غفلت تھی وہ ہمارے سامنے آئی، ندامت کے آنسو ہمارے آنکھوں سے نکلے. یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر پائے. میں 27ویں شب بنانے کے لیے آیا ہوں ادھر. الحمدللہ میرا بیٹھنے کا بہت دل ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی یہیں امیر اہل سنت کی قدموں میں میری زندگی گزر جائے. اگلے سال میں 4 مہینے پہلے بکنگ آگے ادھر کراؤں گا. 4 مہینے پہلے اگر نہیں ہوتی میں چکر لگاتا رہوں گا. اب نہیں چھوڑنا اعتکاف، اب ادھر بالکل اعتکاف کرنا ہے. میں خانپور کٹورا سے ہوں. یہاں پہ اگر کسی سے ایسے تھوڑا سا دھکا لگ گیا تو بھائی سے آگے ہاتھ سے ملاتے ہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ الحمدللہ. میرے ابو جو ہے نا وہ مجھ سے اکثر ناراض رہتے ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے معاف کر دیں. تقریباً 6-7 سال ہو گئے. ایک دفعہ بیٹھا تھا، تب اتنی عقل نہیں تھی کہ دوستوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھے تھے یہ وہ. لیکن اس بار نیت کری تھی کہ اکیلے بیٹھیں گے. اکیلے بیٹھے تو حلقوں میں بھی مزہ آ رہا ہے، چیزوں کا پتہ لگا کس طریقے سے نماز کے فرائض، غسل کے فرائض وغیرہ سب. ہم تو ایسے تھے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہر چیز ہنسی مذاق میں ٹال دی سب کچھ. انشاءاللہ اگلی بار بیٹھیں گے اور اب دوستوں کو بھی لیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم نیکی کی دعوت دیں گے. یہاں سے تو پراپر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں، ہلکے پراپر لگتے ہیں ہر چیز کا. گیدرنگ بازی ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا بس یہ وہ. لیکن اب وہی باتیں مدنی مذاکرے دیکھے بیچ میں تو الحمدللہ اب اتنا فرق آیا. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنے سارے لوگ ہوں گے اکیلے کیا کرو گے کیا نہیں. اب آپا نے آج ذہن بنایا جس طریقے سے، آج ہم نے دیکھا کہ انشاءاللہ اب ان پہ بھی پوری کوشش کریں گے. صحیح اب خود بھی انشاءاللہ میں نے نیت کری ہے کہ انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا پوری 1 مٹھی سنت کے مطابق. اس دن فجر میں جو جس طریقے سے تھا تو یعنی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس طریقے سے بیان سن رہے تھے، لیکن وہ اچانک جس طریقے سے ہوا نا تو واقعی میں ایسا لگا کہ ہم سب ایک ہیں. یعنی جس طریقے سے حاجی صاحب نے کہا تو بس میں وہی کہتا ہوں نا کہ پھر وہی الفاظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں کہوں. ماحول جس طرح میں نے دیکھا آج کہ یہاں پہ نمازوں کا ذہن دیا جاتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کا ایک جذبہ دیا جاتا ہے، تو میں اپنے کزن، اپنے فیملی یا دور کے رشتہ داروں کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ، اور ان کو بھی میں یہاں کے ماحول میں لے کر آؤں گا. میں اپنے پورے کالج کے دوستوں کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی محبت میں آج میں انشاءاللہ اپنے چہرے پہ 1 مٹھی داڑھی سجاؤں گا انشاءاللہ. میرا نام راہیل رشید ہے اور میں کراچی سے تعلق ہے میرا. میں اسٹوڈنٹ ہوں، بی ٹیک کروں میکینیکل انجینئرنگ میں. فرسٹ ٹائم میں یہاں پر آیا، میں صرف مدنی چینل پہ میں دیکھا کرتا تھا. میں پہلی دفعہ یہاں پر میں آیا ہوں، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. وضو کا طریقہ میرا ٹھیک ہو گیا، اس میں مسٹیکس ہوتی تھیں جو ہم نے کبھی شاید نہیں دھیان دیا. نمازوں میں ہم نے درستگی کی ہے اپنی. اب خوشی ہے، مطلب آئے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں پہلے کیوں نہیں آیا، مجھے یہ احساس ہوتا ہے. پہلے آ جاتا جتنا ٹائم ہمارا بس گزرا اور اچھا گزر جاتا اگر ہم پہلے آ جاتے تو. اب آئندہ توبہ کی ہے اپنے پچھلے جو ٹائم اسپینڈ کیا ہے. اب دسترخوان پہ جو گر جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، صفائی ہو گئی. تو مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کبھی اٹھا کے کبھی کھایا ہو، سائڈ کر دیا اس کو. خیر کہنا نہیں چاہیے ایسے، لیکن الحمدللہ اب یہ عادت ہی ہو گئی ہے ہماری. اب دیکھتے ہیں کہ اب ڈھونڈتے ہیں تازہ سارا ہٹا کے کہ کہیں گرا ہوا نہیں، فوراً اٹھائیں اس کو. یہ بہت ہے ہمارے لیے، مطلب اچھی خوشی ہوتی ہے. کوئی ایسا گلٹی فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ دسترخوان پہ اٹھا کے کھاتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. جب امیر اہل سنت ہمارے جب قریب آ رہے تھے میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی تھی. مطلب میں ان سے چاہت بڑھ رہی تھی بس میں اٹھوں اور مسافہ کر لوں. لیکن بس یہی مجھے عید ہی ملی، بس میرے لیے بہت ہے. انشاءاللہ سنبھال کے رکھوں گا، یہ میرا برکت ہی نوٹ ہوگا میرے لیے. وہاں پہ ہمارے پورا بیک گراؤنڈ ہمیں پورا فلم ہماری چلتی ہے، ہم نے کیا 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 ہے وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کیا گناہ ہم نے کیے ہیں. ان کی بات ہے وہ بڑے نرم مزاج کے ہیں، وہ بہت پولائٹ ہیں، بڑے ہانیسٹ ہیں، بہت لولی ہیں، انوسینٹ ہیں ماشاءاللہ. آئی ہیو نو ورڈز، مطلب کچھ الفاظ نہیں ہے ہمارے کہنے کے لیے. بس میں دیکھتا ہی رہا ان کو. بس تراویحیں پڑھے تھے، بس وہ آخری جو چل رہی تھی سوچتے اس میں بس وہ بس ختم نہ ہو، یہ کنٹینیو رہیں، یہ اینڈ نہ ہو اس کا، بس کنٹینیو رہیں. بس ایسی فیلنگز ہو رہی تھی. محمد طاہر اتاری میرا نام ہے، شہر جرانوالا سے حاضر ہوا ہوں، سردار آباد. یہ پہلا اعتکاف ہے، وہ بھی میں 27 دن کے لیے آیا ہوں. تو میں یہ اتنی کوشش کرتا نا کہ مجھے جو بابا دعائیں دیتے تھے ہر مدنی مذاکرے میں کہ جو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں، میری ساری زندگی کی دعائیں اس کو میں نے دی. تو میں اتنا گھٹن تھا میرے دل کے اندر، میری اتنی تکلیف ہوتی دل کے اندر کہ کاش وہ مجھے نیکیاں مل جاتی، کہ کاش میں 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کرتا چاند رات کو. لیکن میں بابا مجبور، میں ریسٹورنٹ میں جاب کرتا ہوں، میں 27 دن کے لیے آیا ہوں، میں واپسی چلا جا رہا ہوں. آج یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا بابا، بہت مجبور ہے لیکن دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو.
بابا بابا پھر بلا لینا بابا، بابا اپنے قدموں میں پھر بلا لیجیے گا بابا۔ بابا جیسے 3 سال کے بعد اپنے نظر کرم فرمائیے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بابا خامد تشریف لائے تو بابا نے فرمایا آ جائے، تو 3 سال کے بعد اعتکاف کے لیے حاضر ہوا بابا، مجھے پھر بلا لیجیے گا بابا، پھر بلا لیجیے بابا، قبول فرما لے، اپنے قدموں میں ہمیشہ کے لیے لگا لے بابا۔ بابا بہت کوشش کر رہا ہوں کہ نیک بن جاؤں، لیکن بابا یہاں جانے سے بعد پھر ہم گناہوں میں ڈوب جائیں گے بابا۔ بابا نظر کرم فرما دیجیے بابا، بابا پھر بلا لیجیے گا بابا، بابا پھر قدموں میں بلا لیجیے گا بابا، بابا اپنے غلام کا پھر قدموں میں بلا لیجیے گا بابا۔ جا رہا ہے لوٹ کر غلام، بابا پھر بلا لیجیے گا، قدموں میں لیجیے آخری سلام۔ رمضان جا رہا ہے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں پہ۔ 5 وقت کی نماز 5 جماعت پڑھتے ہیں، پیر کو روزانہ دیکھتے ہیں، نگران شورا کو دیکھتے ہیں، ان کے بیانات سنتا ہوں اور نیت کی ہے درس نظامی میں ایڈمیشن لوں گا انشاءاللہ۔ امی نے اجازت دے دی ہے، اور چانداد کو قافلے میں جاؤں گا اور یہی رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا، باہر جاؤں گا دل نہیں لگے گا۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت الوداع الوداع
الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی ہے کہہ رہا رو رو کہتا ہے ہر ایک قطرہ رو رو کہتا ہے ہر ایک قطرہ الوداع الوداع رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا پر کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ جاؤ حافظ خدا تمہارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ آئیے سوالات اس کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ الوداع الوداع
الوداع الوداع رمضان خوشی کی لہر توڑی ہر طرف رمضان جب آیا خوشی کی جب آیا سما اب ہو گیا ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ ریاست کچھ نہ کی غم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاست کچھ نہ کی غم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول سیاں یا رسول اللہ رہے بس ہر گھڑی مشغول سیاں یا رسول اللہ مسرت ہی مسرت اور خوشی کی خوشی ہر دم نظر یا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ نظر یا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان
فقط اب ایک دن کا فقط اب ایک دن کا مہمان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے بنا کر تارا یا رسول اللہ ہوا جا رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ جا فدا تجھ پہ نانا حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ پڑا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہوا جا رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رسالہ زائد درود السلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 28 جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک آج 28ویں رات
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہٹتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عابد بات کر رہا ہوں جی، پاکستان سے. یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی بات میں شک پیدا ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، اور جو حلف ہوتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ شک کس بات میں ہوا؟ نمازوں میں شک کے الگ مسائل ہیں اور معاملات میں شک کے الگ. تو جیسا معاملہ ویسا شک. اب یا کسی بندے پر شک ہے تو اس کے الگ احکام ہے. یہ آپ نے سوال میں مطلقاً شک کہا ہے، اس سے کیا؟ اب جیسے بعض اوقات شوہر کو بیوی پر شک ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کے ساتھ اس کی ترکیب ہے، یہ شک بہت خطرناک ہے، اس کو جھٹک کر پھینکنا ہوگا اور اس پر بالکل عمل نہیں کرنا ہے، ورنہ آخرت کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے. گھر اس سے اجڑ جاتے ہیں. جب تک یقینی معلومات نہ ہو 100%، اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، زبان سے نکالنا بھی نہیں چاہیے یہ بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ حلف صحیح تلفظ ہے حلف. تو حلف جو ہے یہ قسم ہی ہوتی ہے ایک طرح سے. تو وہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کسی نے قسم کھائی تو یہ قسم کو اور مؤکد کرے گا، اور تاکید والی ہو جائے گی. اور اگر صرف قرآن کو اٹھا کر کہا تو یہ قسم نہیں کہلاتی، لیکن اس کے بھی بعض اوقات نتائج بہت خراب آتے ہیں اگر جھوٹی قرآن اٹھایا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے، اگر وہ بندہ وفات ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے یہ پیسے دینے ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کے وارث جو ہوں ان کو دینے ہوں گے، وارثوں کو. مثلا ان کا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا وہ نہیں ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو ان کے مطلب وارثوں کو دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت سے میرے سوال ہے جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. درود شریف میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی نے تو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہم جو رحمت کی دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہر آن اللہ کریم ان پر رحمت برساتا ہے. اب خود اللہ کریم بھی تو درود بھیجتا ہے نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو یعنی اللہ کا درود یہی ہے کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے. تو جب اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ہم رحمت بھیجنا کیا مانا؟ تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی آپ کی ہر آنے والی جو پل ہے وہ گزشتہ پل سے بہتر ہے. تو درجات بلند ہو رہے ہیں. تو رحمت بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو تندرست ہے اس کے لیے تندرستی کی دعا کرنا منع تو نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले मेरी वालदा कुरान पाक पढ़ रही थी स्टूल के ऊपर रख के, तो कुरान पाक वहां से गिरा, नीचे जूती पड़ी तो वो जूती के ऊपर गिरा, तो इसी वजह से हम परेशान हैं। हमारे रहनुमाई फरमा देना। आपका परेशान होना ये बात बताता है कि आपको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है, कुरान पाक से मोहब्बत है। हो सकता है आपकी ये परेशानी आपकी मगफिरत का सबब बन जाए, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और आपके सदके हम भी बख्शे जाएं। कुरान करीम की मोहब्बत ये बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी नेमत है, और इससे कोई कफ़ारा वाजिब नहीं है, तौबा भी वाजिब नहीं है, क्योंकि मुसलमान जानबूझकर कैसे कुरान करीम को इस तरह मतलब करेगा जिस तरह आपने बताया। तो अंडरस्टूड है कि इसमें आपकी अम्मी जान का कोई कसूर नहीं। अम्मी का परेशान होना इन्होंने आपको बताया होगा, तो अम्मी परेशान थी, आपको परेशान किया, तो ये परेशान होना बहुत बड़े सवाब और आखिरत के बहुत बड़े फ़ायदे का बाइस है कि ये कुरान करीम की मोहब्बत का सबूत है। कुरान करीम से मोहब्बत इसीलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह से मोहब्बत है, उसके हबीब से मोहब्बत है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई कफ़ारा इस पर नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इरफान मदनी जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से बात कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि देखा जाए तो आम मुसलमानों का फ़र्ज़ इल्म सीखने का जहन नज़र नहीं आता। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि फ़र्ज़ उलूम सीखना कितना ज़रूरी है और इसका आसान तरीका क्या है? बराए करम जवाब इनायत फरमाइए। फ़र्ज़ उलूम सीखना फ़र्ज़, जैसे अक़ाइद का इल्म ने अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में, रसूल के बारे में, रिसालत के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, जन्नत दोज़ख वगैरह वगैरह ज़रूरियात दीन के बारे में सीखना, ये फ़र्ज़ है। और ये पहला फ़र्ज़ है, ज़रूरी फ़र्ज़ सबसे पहला। और नमाज जिस पर फ़र्ज़ हुई उस पर नमाज, रोज़े जिस पर फ़र्ज़ हुए उसको रोज़े के, इसी तरह ज़कात हज जिस पर फ़र्ज़ होते हैं उनको उनके ज़रूरी मसाइल जानना भी फ़र्ज़ होता है। तिजारत करनी है तो उसको तिजारत के मसाइल जानना फ़र्ज़ है, ख़रीदारी करनी है तो इसको ख़रीदारी के मसाइल जानना फ़र्ज़ है, निकाह करना है तो निकाह और तलाक दोनों के मसाइल जानना फ़र्ज़ है। इसी तरह जिसको नौकरी करनी है तो नौकरी के मसाइल जानना फ़र्ज़ है, जिसको नौकर रखना है उसको नौकर रखने के मसाइल जानना फ़र्ज़ है अला हदल क़ियास ने। इसी तरह मतलब जो मतलब यानी कि ज़रूरतें हैं बंदे को तो उसके ज़रूरी मसाइल जानने होते हैं। और इसका सीखने का आसान तरीका, देखो आसान तो मैट्रिक करना भी नहीं है। 10 साल तक तालिब इल्म स्कूल के धक्के खाता है और शायद हज़ारों लाखों रुपये माँ बाप खर्चा करते हैं, तो फिर मैट्रिक की सनद हाथ में आती है जिसकी माशरे में कोई वैल्यू नहीं है कि साहब मैट्रिकुलेट है, ओहो इसको तो फुला अफसर बना दो, कोई भाव भी नहीं पूछता। बीए किया बल्कि तो उसको भी नहीं पूछते, 4 साल ऊपर और पढ़े मैट्रिक के तब भी नहीं पूछते। बेरोजगारियाँ और इस तरह के मसाले, फिर भी है ना दुनिया सीखने के लिए बंदा भाग दौड़ करता। तो फ़र्ज़ उलूम अब ऐसे तो नहीं कोई फूंक मारे और हमको फ़र्ज़ उलूम आ जाए, तो ज़ाहिर है कि जब दुनिया सीखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दीन सीखने के लिए भी तो मेहनत की जाए। तो ये सब इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। फ़र्ज़ उलूम कोर्स ग़ालिबन अपने यहाँ करवाया जा रहा है, फ़र्ज़ उलूम कोर्स करवाया जा रहा है। ये कितने दिन का? फ़र्ज़ उलूम कोर्स ऑनलाइन मदरसतुल मदीना के तहत हो रहा है। अच्छा, इसमें नहीं हो रहा जो कोर्सेस दीगर। अच्छा, तो ये कितने अरसे का होता है ये ऑनलाइन? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में ये जो लिस्ट है उसके मुताबिक तो 32 कोर्स हैं, इसमें और भी शायद 32 कोर्स की ये लिस्ट है। और इसमें फैज़ान फ़र्ज़ उलूम कोर्स 7 माह का है, इसका दौरानिया आधा घंटा है और इसकी तरकीब होती है कि जो आपकी टाइमिंग होगी, आपको जो वक्त सहूलत का चाहिए होगा, आप उस पर यहाँ पर नीचे देखें फॉर एडमिशन, थोड़ा सा और दिखाइए, ये फॉर एडमिशन जो लिखा हुआ है आप यहाँ राब्ता करेंगे, अपनी टाइमिंग बताएंगे कि आपकी ये टाइमिंग है, आप ये देना चाहते हैं, उस टाइमिंग के अंदर आपको उस्ताद साहब को ये अरेंज करेंगे। कुछ कोर्सेज़ के नाम आपको नज़र आ रहे होंगे, फैज़ान बहार शरीयत कोर्स भी है, फैज़ान फ़र्ज़ उलूम कोर्स भी लिखा हुआ
اس کی انہوں نے 2 صورتیں لکھی ہوئی ہیں, ایک 7 ماہ کا بھی ہے اور ایک 92 دن کا بھی انہوں نے کورس لکھا ہوا ہے. فیضان نماز کورس, فیضان حج, فیضان عمرہ, فیضان قربانی کے احکام اور مختلف قسم کے کورسز الحمدللہ مجلس کے تحت ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, فیضان نے فرض علوم نام کی کتاب بھی تو شائع کی ہے مکتبۃ المدینہ نے, یہ صرف پڑھانے والوں کے لیے. اچھا 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 اچھا, ہاں مکتبۃ المدینہ کی نہیں ہے, دوسری اپنی ہے, وہ بھی سنی عالم ہی کی ہے. اس کے علاوہ جو کورسز مفتی محمد ہاشم دارالفتہ اہل سنت کے اچھے عالم ہیں, سنی عالم ہیں, ان کی فیضان فرض علوم کورس ہاں مکتبۃ المدینہ پر نہیں مل رہی, ہو ویسے باہر مل جائے گی, یہ بھی لینی چاہیے. اور مکتبۃ المدینہ کے تحت جو ہمارے اسلامی بھائی بعض جو ہیں وہ مدرسین وغیرہ, ان کے لیے نصاب جو ہے جو فرض علوم کے تعلق سے ان سے متعلق ہے, اس کی کتاب وغیرہ کی صورت وہاں پر ہے مکتبۃ المدینہ پہ. تو یہ جو بھی ہوگا یہ سمجھو کہ اس میں فائدہ تو بہت ہوگا, سیکھنے کو بہت ملے گا, لیکن ظاہر ہے کہ آپ بولو کہ سارے کا سارا علم یہ سکھا دیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. پھر اپنے طور پر بھی ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں, اور مطالعہ کرتا رہے, علماء سے پوچھتا رہے. قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو بندہ جب تک سمجھو زندہ رہتا ہے وہ طالب علم ہی رہتا ہے. بہت بڑا عالم بن گیا, اس کو بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے سیکھنے کی, معلومات کر, اپنے سے بڑے عالم سے بولتا ہے. بلکہ علماء اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ بعضوں کا شاگرد کے پاس وہ مطلب ہے کہ محفوظ ہوتا ہے مسئلہ, اور وہ استاد جس نے سکھایا تھا وہ بھول گیا ہوتا ہے. تو یوں ایک دوسرے سے مدد لیتے رہتے ہیں, اور جو نہیں شرماتے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں. یار اس سے کیا پوچھوں, یہ تو میں اس سے زیادہ, یعنی میں سینئر ہوں, یہ تو جونیئر ہے, میری عزت کیا ہوگی, تو پھر ٹھیک ہے عزت بناتے رہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ بس پوچھتا رہے. السوال مفتاح العلم, یہ محاورہ ہے, سوال علم کی چابی ہے, کی آف علم. کوسچن از کی آف علم. تو سینئر جو ہے یہ جونیئر سے پوچھنے میں اپنی کثرت شان اگر سمجھے گا تو پھر محروم رہے گا. تو جونیئر سے بھی پوچھ لے, بلکہ بعض اوقات تو بچوں سے علم کی بات مل جاتی ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس طرح حکایت بہت پہلے میں نے پڑھی تھی کہ ایک بار آپ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بھی گزر رہا تھا, بچہ کہیں کیچڑ وغیرہ تھی, اس میں پاؤں پڑا تو پھسلا اور گرا. تو امام اعظم نے فرمایا, جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے بیٹا خیال رکھو, تو اس بچے نے کہا کہ امام صاحب میں پھسلا تو میں ہی گرا, آپ خیال رکھیے, آپ پھسلو گے تو امت پھسل جائے گی ساتھ میں. کتنی بڑی علم کی اور وہ عقل کی اس بچے نے بات کہہ دی. امام اعظم نے اس کو ڈانٹا نہیں کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو, چھوٹا منہ بڑی بات, بدتمیز, مجھے سکھا رہے ہو, نہیں, بلکہ اس سے آپ نے اپنے لیے مطلب معلومات کا اس کو ذریعہ سمجھا, خوش ہوئے. تو بچہ بھی بعض اوقات واقعی علم کی بات کہہ دیتا ہے, سمجھ کی بات کہہ دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہ ہو, اگر اسے کمیٹی ڈالی ہو اس گھر سے کہ قرضہ اتارنا ہے, تو کیا وہ اس کمیٹی کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ کمیٹی 1.5 لاکھ کی ہے اور قرضہ 12 لاکھ کا. ہاں, تو وہ 1.5 لاکھ کی کمیٹی, قرضہ 12 لاکھ کا چڑھا ہوا ہے, تب تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, فرض اس پر نہیں ہوگی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسی صورت نہ ہو. بعض اوقات یہ کہ سونا عورتوں کے بعد بہت ہوتا ہے اور وہ پھر بھی غریب ہی رہتی ہیں, تو سونا چاہے استعمال ہوتا ہو نہ ہوتا ہو, وہ عورت کماتی ہو نہ کماتی ہو, اگر اس قدر سونا چاندی زیورات یا رقم ہے جو زکوٰۃ کی مطلب مقدار میں پہنچتے نصاب میں, تو زکوٰۃ کی شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ دینی پڑے گی, فرض ہے. یہ عذر نہیں ہے کہ کماتی نہیں ہے,
یا کماتا نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے. کسی نے گفٹ کر دیا اتنی بڑی رقم آپ کو، تو وہ بھی جب شرائط پائے جائیں گے تو زکوٰۃ فرض ہوں گے. کمائی بھلے نہیں ہے آپ نے. اسلامی بہنوں میں بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن کورس ہوتا ہے، اور ان میں معلمات جو اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں وہی پڑھاتی ہیں اور وہی ڈیل کرتی ہیں، اور ان کا بھی فیضان فرض علوم کورس ہے. 3 ماہ اور 7 ماہ اس کا دورانیہ ہے. آدھے گھنٹے کی کلاس یومیہ ہے. ان کی ہفتہ واری ایک چھٹی ہوگی. ماشاءاللہ جن سے بن پڑے وہ ضرور یہ فیضان فرض علوم کورس کریں، انشاءاللہ اچھی معلومات ہو جائے گی. جو حج کے لیے اس سال جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج کورس کر لیں، فیضان حج کورس. اب یہ کتنے دن کا یہ، اگر کیونکہ اب حج کا سیزن تو آ ہی رہا ہے، آنے والا مہینہ اشہر حج، شوال المکرم بھی حج کے مہینوں میں شامل ہے. فیضان حج جو کورس ہے یہ 2 ماہ اور 2.5 ماہ اسلامی بہنوں کے تعلق سے یہ لکھا گیا ہے، اور فیضان حج کورس تفصیلی طور پر 2.5 ماہ کا، مختصر 1 ماہ کا اسلامی بھائیوں میں یہ یوں لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ تفصیلی کرنا چاہیے. اگر سفر حج بھی ہو گیا تو اب تو موبائل فون میں سروس موجود ہوتی ہوگی، اسی کے ذریعے بھی یہی آدھا گھنٹہ یا اتنا ہی کوئی وقت ہوتا ہوگا، ہاں تو سیکھتا رہے گا. سفر بھی جاری، ہوائی جہاز میں بھی سیکھ سکے گا. نیٹ تو ہوتا ہے نا اب آج کل، تو تقریباً موبائل فون ہوتا ہے. وہ آنی چاہیے وائی فائی. تو اب تو ہوائی جہازوں میں یہ سہولتیں بھی آ گئی ہیں. اب یہ مختلف ہوائی جہاز ہوتے ہیں، ہوتی ہے سروس، کسی میں ہوتی کسی میں نہیں ہوتی. وائی فائی غلط بول گیا، صحیح بولا نا؟ نہیں مسکرا رہے ہو تم، دیکھا شاید. اصل بچپن سے ہم نے اپلیکیشن سنی ہے نا، وہ چٹھی اس کی درخواست، وہ جو اسکول میں دیتے نا اپلیکیشن، وہ تو اب یہ اپلیکیشن ہضم نہیں ہوتی، وہ تو بھول جاتا ہو گیا اس طرح. اٹلی کے شہر کسانو منیاگو سے محمد اویس عرض کر رہا ہوں، معاشرے میں ذرا سی آسانی کی خاطر لوگ سود پر قرضہ لے لیتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ سود سے بچنے سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. سود حرام اور جہنم میں لینے والا کام ہے، اور واقعی سود دنیا میں بھی تباہ کن ہے. دنیا میں اس کی وجہ سے بعض ملکوں کے دیوالیے نکل گئے، بالکل پرخچے اڑ گئے ان کی مالیات کے، ان کی کیا بولنا چاہیے، مالیات یعنی کہ جو معیشت ان کی تباہ ہو گئی. اور بڑی بڑی پارٹیاں جو ان کے دیوالیے نکل گئے اور ہارٹ فیل ہو گئے، بعض خودکشیاں کر گئے. تو یہ سود کی یعنی کہ آہستہ 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 یہ سود جمع ہوتا رہا، اور اس کی وجہ سے جو دنیا میں ہوا ہے بعض ممالک میں تباہی مچی ہے. تو سود دنیاوی اعتبار سے بھی خراب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور حرام اور قطعی حرام ہے. اور قرآن کریم میں بھی اس سے روکا گیا، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت آئی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے. ہاں، پاگل پن کو نفسیاتی مرض ہے نا، نفسیاتی مرض. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، یعنی ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح، یعنی رومز کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، بوتل کی طرح ٹرانسپیرنٹ تھے، اندر باہر نظر آئے، ہے نا ایسے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں. آہ 100 کروڑ ہاں. آج ہمارے پیٹ میں اگر معمولی سا کیڑا چلا جائے تو طبیعت میں بہت چال آ جاتا ہے. قیامت کا یہ سخت عذاب
कैसे बर्दाश्त करेंगे? सूद खाने वाले लोगों के पेट इतने बड़े होंगे जैसा कि किसी मकान के रूम, इनमें सांप और बिच्छू वगैरह होंगे। किस कदर भयानक अजाब है। अल्लाह करीम हम सबको सूद की आफत से महफूज फरमाए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसकी तहरीर लिखने वाले, उससे तहरीर करने वाले, इंग्लिश में जो होता है ना, उन्हें इसके मखसूस वर्ड है। एंट्री इसमें लॉट सही है। क्योंकि ये इदारों में जो ना ये इंटरेस्ट के एंट्रियां की जाती हैं पैसों की। जी जी। इसकी तो सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इसकी तहरीर करने वाले यानी एंट्री करने वाले, और इसके गवाहों पर लानत की और फरमाया कि ये सब बराबर हैं, न गुनाह में पूरे पूरे शरीक हैं। वो एंट्री भी वापस में हो सकता है, और दो आदमियों के दरमियान जब सूदी लेन देन होता है तो बीच में एक आदमी बैठकर दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल करवाता है, एग्रीमेंट भी फाइनल करवाता है, वो भी उसके बीच का ही किरदार अदा किया हुआ होता है। ये इदारे बाज़ औक़ात कर रहे होते हैं और इनके अंदर ये लोग काम करते हैं, इसकी जिनको सैलरीज मिलती हैं अच्छी खासी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, इसको लिखने वाले और इसके गवाहों पर लानत की और फरमाया कि ये सब बराबर हैं, यानी गुनाह में बराबर हैं। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान इबरत निशान है। बेशक सूद के 72 दरवाजे 72 गेट हैं, इनमें से कम तरीन ऐसे हैं, इन्हें बहुत ही कम ऐसे है जो कोई मर्द अपनी माँ से माज़अल्लाह जिना करे, काला मुंह करे, जिना करे। एक रिवायत में सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। सूद के 70 दरवाजे हैं, इनमें से कम तर ऐसा है जैसे कोई मर्द अपनी माँ से जिना करे। बहरहाल ये कि सूद बहुत खराब और ख़राब है, इससे बचना ही चाहिए। इस सिलसिले में निगरान शुरा ने बयान किया था सूद और उसका इलाज, 84 पेज। इसमें मतलब इजाफे वगैरह करके, इसकी तरमीम करके, तखरीज करके अल-मदीनतुल इल्मिया ने मकतबतुल मदीना को दिया और वहाँ से ये शाया हुआ है, सूद और उसका इलाज। 32 रुपीस का ये रिसाला है, 32 रुपए, और इसको मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं और इसको तो तकसीम भी करना चाहिए। ये सूद में कई ऐसे लोग होते हैं जो उनको पता नहीं होता। इसमें गांव देहातों में रहने वाले बाज़ औक़ात जो खेती के लिए भी सामान लेते हैं, खाद लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, तो जो इस तरह के जो ज़मीनों के ताल्लुक़ से भी जो लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात तालीम की बड़ी कमी होती है, तो वो पैसे लेने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। तो उनको भी देखना चाहिए कि कोई वो सूदी कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ये घरों में जिस तरह कामकाज होते हैं, बिल्डिंगों में जैसे घरों में कुछ करना होता है, लेना देना होता है, गाड़ियाँ लेनी होती हैं, अक्सर जिसको किस्तों पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पर भी, इसमें भी बाज़ों का सूदी मामलात या नाजायज़ किस्म के मामलात आ जाते हैं। लिहाजा किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या एग्रीमेंट करने से पहले, मुआहिदा करने से पहले, या किसी भी तरह के पेपर पर साइन दस्तखत करने से पहले, अंगूठा लगाने से पहले, मेहरबानी करके आप मुफ्तियान कराम से दारुल सुन्नत ज़रूर एक बार रहनुमाई ले लिया करें कि हम ये करने जा रहे हैं, इसमें कहीं हम सूद या नाजायज़ किस्म के, हराम किस्म के मुआहिदे में तो नहीं पड़ जाएंगे। एक बार सूद में पड़ जाने से फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा दलदल है और इस दलदल में कई धंसते चले गए। कईयों ने सूद के पैसे लेकर फैक्ट्रियाँ बढ़ाईं तो जो बच्चा कुचा था वो भी चला गया। समझाने वालों ने सूद को एक दिमक की तरह समझाया है कि सूद जब आपके माल में आता तो ऐसा है जैसे कि आपकी लकड़ी में दिमक लग गई। बाहर से कितना ही खूबसूरत कर लो, वो अंदर से खोखला करती है, एक झटका लगता है, सब ढेर हो जाता है। लिहाजा सूद से कल नहीं, आज नहीं, बल्कि अभी कभी अपने आप को फारिग कर देना चाहिए।
ایک معاشرے میں سود اور رشوت جب دونوں پنپ رہے ہوں، دونوں پل رہے ہوں نا، اس کے ٹینک کے اندر آپ کتنا ہی اصول اور کتنا ہی معیشت بڑھانے کے قانون ڈال دیں، بہتریاں ڈال دیں، یہ ایک ٹینک کی لیکیج ہے، ایک طرف سے رشوت ایک طرف سے سود. جب یہ کسی معاشرے میں ہونا تو وہاں پر خوشحالی کا صرف ایک خواب ہی ہوتا ہے. یہ خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا، یعنی اس کی آپ کو کوئی صورت دیکھنے کو شاید نہ مل سکے. تو اللہ ہم سب کو سود سے بچائے اور رشوت سے بچائے. ہمارے گھر بار، ہمارا معاشرہ، بلکہ ہماری معیشت بھی انشاءاللہ اس سے پھلے گی پھولے گی انشاءاللہ. فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے. سید محمد انیس یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسکول کالجز میں امتحانی مرکز میں جب طلبہ جاتے ہیں تو امتحان شروع ہونے پر طلبہ کی کتابیں زمین پر رکھوا دی جاتی ہیں، گناہ گار کون ہوگا؟ اسکول کالج کی کتابیں گناہ تو فارل اس کو نہیں کہیں گے. علم دین کی کتابیں زمین پر نہ رکھی جائے، بے ادبی ہے. یہ دنیا داری کی کتابوں کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسلامیات کی کتابیں بھی ہوتی ہوں گی بعض اوقات، تو اپنے طور پر بہرحال وہ بچنے کی بھرپور کوشش کرے، یا تو لے کر ہی نہ جائے کتاب. امتحان گاہ میں کتاب لے کر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنا جو کام کرنے کا سامان ہے وہ لے کر جائے، اور باقی کتاب وغیرہ کو نہ لے کر جائے تاکہ نوبت ہی پیش نہ آئے. تو کتاب لے جانے کی نوبت مفتی صاحب یوں ہوتی ہے کہ بعض اوقات بسوں میں یا ویگن میں یا گاڑی میں جو جانا ہوتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ سم ٹائم سینٹر میں پہنچتے لگتا ہے. تو راستے بھر میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تھوڑا سینٹر 15-20 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے. سارا سال محنت کرے تو انشاءاللہ شاید اس کی ضرورت پیش نہ آئے گی. تو بہرحال اب جب ایسی مجبوری آ رہی ہے کہ وہاں پر اس طرح کریں گے تو کوشش یہی کریں کہ پہلے سے ہی تیاری کر لیں. اب جب اتنا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ پہلے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے گھر پہ تیاری کر لیں. وہ اصل میں بھائی یہ جو پریکٹس ہے میں نے ورز کر دی کہ آخر روزہ بند کرنے سے بھی 2 منٹ پہلے پانی پینے کے بغیر آدمی لگتا ہے کہ روزہ بند نہیں ہو سکے گا. بھاگتے بھاگتے پانی پیتا لگا 5-7 منٹ پہلے پی بھی لے تو کیا حرج ہوتی ہے. لیکن بھائی یہ ہمارے یہاں میں نے جو عادت لوگ اسٹوڈنٹ کی ہے وہ میں نے آپ عرض کی ہے. اسٹوڈنٹ کی عادت ہوتی ہے کہ یہ لے کر جاتے ہیں. پھر آپ کو ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوگا، بعضوں کا چانس لگ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو تو کتاب کام آ جاتی ہے. اللہ کی پناہ. جی سوال چلائیں. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، عبد الرحمان اتاری. سوال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہو رہی ہے. اب گھر والے اس طرح کے الفاظ اگر کہے کہ گھر والے نا اس طرح کے الفاظ کہے اس قدر گرمی ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو آیا سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ یہ معلومات کرنی تھی، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. اللہ کریم آسانی کر دے. اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، بل نکاح نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ وہ کافر سے مراد یہاں ظالم لیتے ہیں، جس سے پانی نہ دے اس کو یہ یزید کی اولاد ہے، یزید ہے، یزید پانی نہیں پلاتا ہے، تو یہ بطور گالی بولتے ہیں اس طرح. تو اب یہاں کافر بولنا بھی یہ بطور گالی ہے. بہرحال بولنا نہیں چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور ظاہر لوڈ شیڈنگ والے سنیں گے تو ان کو صدمہ ہوگا. لوڈ شیڈنگ اب یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں یا ہم لوگ جو اتنی بجلی ضائع کرتے ہیں، اس کا کیا؟ شاید اس وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی. کنڈے لگا کر رکھے ہیں، اور جہاں جہاں کنڈے ہوتے ہیں نا وہاں لوڈ شیڈنگ آج کل ہو رہی ہے چند سال سے میرا خیال ہے. تو یہ کنڈے یہ ناجائز کام ہے، چوری ہے بجلی کی. تو یہ مطلب ہم سدھرنے کے بجائے مطلب دوسروں کو کوستے ہیں. ہم سدھر جائیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسی طرح کا ایک سوال جو ہے وہ فیس بک پیج پر بھی ہے کہ ایسا بولنا کیسا ہے؟ یار سورج کچھ خیال کرو، ہم انسان ہیں، کوئی تکہ بوٹی نہیں ہے. سورج کو بولا جی، فضول بات ہے. تکہ بوٹی سورج سے تو نہیں بنتی، اس کو تو آگ چاہیے انگارے. بہرحال یہ کہ فضول بات ہے.
اب یہ بیچارے جو ہوارا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں. مذہبی آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. اللہ اور رسول کو ماننے والا یہ بھی عام طور پہ بولتے ہیں، اللہ اور رسول کو یہ بھی مان رہے ہوتے ہیں. نیک نمازی نظر آنے والا بول دیتا ہے. یہ علم نہیں ہوتا تو علم دین جس کو ملے گا نا، یا علم علماء کی صحبت میں رہتا ہوگا، شاید وہ ایسی بات نہ کرے. یہ آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا نا کہ اہل علم علماء اس طرح کی صحبت میں رہنے، کیونکہ یہاں تو ہر داڑھی والا جو ہوتا ہے وہ ایک مفتی ہوتا ہے کہلاتا ہے، تو وہ پھر بولتا رہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی نماز کا بیچارے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اس کی زبان کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو لوگ اس کی بات کو بھی بہت سارا نوٹس لے لیتے ہوں گے. تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اصل ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں علماء اور عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا مزاج ہونا چاہیے. اس سے ہماری گفتگو کی اسکیننگ ہوتی رہتی ہے اور بولنے سے پہلے تولنے کا مزاج بنتا ہے کہ ہماری کوئی بات خلاف شرع تو نہیں ہو رہی. ہنسانے کے لیے پھر لوگ بہت ہی زیادہ بعض اوقات بک 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 کر رہے ہوتے ہیں. جی اس سے وہ سورج تھوڑی مطلب ہے کہ وہ سیٹ ہو جائے گا اور آپ پر کوئی برف برسانا شروع کر دے گا تو بھی شکوا کرو گے کہ برف برسا رہا ہے، ہمیں ٹھنڈی لگ رہی ہے. جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں تو ٹھنڈی لگتی ہے. تو ایسی باتیں بولا ہوا ہی نہیں، صبر کرا ہوا ہے. گرمی تو ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں. سردی گرمی بارشیں سب کے فوائد ہوتے ہیں، ہم کو بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. کئی فصلیں ایسی ہیں جن کو بننے کے لیے سخت گرمی اور تپش کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بعض اوقات ان فصلوں کو بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھلوں کے بادشاہ کو بھی تو سخت گرمی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پھلوں کا بادشاہ، یہ کچھ پتہ ہو نہ ہو، اس کو سب جانتے ہوں گے. میں محمد صدام اتاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر نابالغ 10 درجہ سے کم پانی میں ہاتھ یا انگلی ڈال دے تو کیا پانی مستعمل ہو جائے گا؟ نابالغ اگر سمجھدار ہے اور اس نے ثواب کی نیت سے استعمال کیا تو پھر اس صورت میں وہ مستعمل ہو جائے گا. پانی استعمال کیا ہاتھ، یعنی ثواب کی نیت سے اس نے ہاتھ ڈال دیا اس میں، تو جیسے وضو کرنے کے لیے کہ ثواب کی نیت سے وضو کر رہا ہے اور ہے سمجھدار، نیت کا اہل ہے، تو پھر اس صورت میں جو پانی ہے وہ مستعمل ہو جائے گا دے دردہ سے، جبکہ وہ کم ہو. مثلا یہ کہ کھانے کے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، اس کو یہ پتا ہے، وہ سنت کی نیت سے اس نے ہاتھ ڈالا، حالانکہ یہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، نابالغ ہے، نہ غسل ٹوٹتا نہ وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اب اس نے ثواب کی نیت سے ہاتھ ڈالا ٹھہرے پانی میں، کم پانی میں، تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. اس سے نہ وضو ہو سکے نہ غسل. میں امیر اہل سنت سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور اس میں کوئی میرا دوست ہے، اس کے نانا ابو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیا ان زکوٰۃ کے پیسوں میں میت کی جو ہے نا وہ تدفین وغیرہ کا سامان اور چیزیں وغیرہ پرووائڈ کر سکتا ہوں، یا وہ زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے سکتا ہوں؟ اگر وہ جو آپ کے مطلب دوست ہیں وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان کو مالک کر دیں آپ رقم کا، کفن اور یہ اس کی شرط نہ رکھیں، اس کو پیسوں کا مالک کر دیں، اب وہ جو جائے گا ہونا حقدار چاہیے زکوٰۃ کا، ورنہ نہیں. ابھی شک کے موضوع پر بھی ایک سوال ہوا تھا. ایک سوال اسی طرح کا ہے کہ اگر کوئی شک کی وجہ سے شوہر بیوی کو گھر سے نکال دے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ شوہر اگر ظلم کرے گا گناہگار ہے، کیونکہ اس شک کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک 100% یقین نہ ہو. یہ نہیں کہ وہ اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا تو یہ ثبوت آ گیا، یہ ثبوت نہیں کہلاتا. وہ عورت خود تسلیم کرے کہ ہاں میرا یہ مسئلہ ہے، تب بھی اس کو ہاتھ پکڑ کے نکال دینا ضروری نہیں ہے. اس کو سمجھائے، اس کو کنونس کرے کہ یہ جو تم کر رہی ہو صحیح نہیں ہے، تم تو شادی شدہ ہو. تو اس طرح اس کو سمجھا کر بجھا کر توبہ کروا لے، ہو سکتا ہے وہ گھر بچ جائے آپ کا، ورنہ اس طرح تو سختی کرنے تو گھر ٹوٹ جاتے ہوں گے. اور دونوں خاندانوں میں بڑی نفرتیں، اور وہ انکار ہی کرے گی اور آپ بھی شک پر ہیں، کنفرم تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے.
تو اس طرح مطلب شک کرنا نہیں چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی خود گناہ ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ایک ایمان افروز واقعہ بیان کیا بچے والا، اور واقعی بچے سے بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن اس واقعے کو سامنے رکھ کر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے بچے نے جو بات کی، تو امام اعظم کی تو خیر عاجزی تھی ان کی ساری تھی، آپ کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا، آپ نے اس بات کو لیا، لیکن کیا یہ بات آج ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملتا کہ جو بڑے ہوتے ہیں جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں، جو مقتدا ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے، یہ اس میں مسجد کے امام بھی آ جائیں گے ظاہر ہے، تو یہ طبقہ جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، اور اس کو بات کرتے وقت، چلتے وقت، کاروبار کرتے وقت، بہت سارے کام کرتے وقت اس کو احتیاطیں کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے کہیں لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں۔ بالکل احتیاط بھی کرنی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات بتا دے تو اس پر گرجنا برسنا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ شروع سے تجربات ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کے، اگرچہ وہ مذہبی طور پر حیثیت کچھ ہو ان کی، یہ مطلب جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اردو کتابیں پڑھ کے وہ تو یوں ہم کو سمجھاتے ہیں، ہم کو سکھاتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں، تو ایسے یہ بہت محرومی کی مطلب بات ہے یہ، کہ جو مطلب ہے کہ ایسا ہو، یا جو اپنا ایسا روب اور انداز رکھے کہ کوئی اس سے اصلاح کی بات نہ کر سکے، اس کی بربادی ہے۔ بچہ بھی اگر اصلاح کی بات کرتا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور یہ ہے کہ عام آدمی کو علماء کی اصلاح کرنی نہیں چاہیے، ان کو ان کی غلطی پر ٹوکنا یہ منع ہے، علماء کا اپنا احترام ہے، لیکن یہ کہ کوئی بچہ بتا دے، یا کوئی عام آدمی، ان پڑھ آدمی بھی بعض اوقات بہت پیاری بات بتا دیتا ہے ہماری اصلاح کی، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ میری تو اپنی جو طریقہ کار یہی ہے کہ میری تو میں نے کہا ہوا کہ اس طرح کہ یار میں ڈانٹوں تب بھی مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے بتاتے رہنا میری غلطیاں، بھلے ڈانٹ دوں، کبھی وہ انسان ہے، کبھی مطلب کس خیال میں ہو تو یار میں نہیں مانوں تو مجھے کنوینس کرنا، سمجھانا۔ اچھا، میرے کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے لوگ غلط بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مطلب اس کو ٹھیک ہے، اگر موقع ہے سمجھا دیا کہ یوں تو یوں، غلط فہمی آپ کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس کو ڈانٹوں گا، جھاڑوں گا تو آئندہ میری غلطی ہوگی، تب بھی یہ مجھے نہیں بتائے گا، اب میری آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسا اگر ظرف سب کا ہو جائے نا تو ہمارا معاشرہ بہت صحیح ہو جائے گا، اور بچے یا عام آدمی یا نوجوان یہ ہم سے مانوس ہوں گے، ہمارے قریب آئیں گے۔ یہ ہم سے دور بھاگتے ہیں مذہبی طبقے سے، اس طرح کی وجوہات بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ تجلی ایسی پڑتی ہے کہ وہ قریب نہیں آتا، پھر وہ بیچارہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو جو بیچارے مطلب یہ قریب آتے ہیں ہمارے، یہ ان کی مہربانی کہ ان کو آنے دیا جائے، ان کو شفقت دی جائے، ان سے کوئی چھوٹی موٹی تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس کو گوارا کر لینا چاہیے، تاکہ یہ مزید قریب آئیں اور ان کی بھی آخرت کی بہتری ہو، ہمیں بھی ثواب ملے۔ آپ نے کہا میں مطلب ڈانٹ جو ہے نا یہ ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، ڈانٹ بھی کہ مجھے برا لگا، تو کیا میں ناراض ہوا تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اظہار کرنے کا، ڈانٹوں، یا اس کے علاوہ اور بھی ایسے ذرائع ہیں جس سے سامنے والے کو لگے گا کہ یار اس کو لگتا ہے اپنی بات خراب لگ گئی ہے؟ منہ چڑھا دیا، لیکن موڈ تو اس صورت میں آف کرتا نا بندہ جب اس کو بولتے ہوئے ڈرتا ہے، کوئی یعنی کہ مثلا گاؤں میں کوئی امام ہے، اس کو کسان نے آ کر بولا کہ مولانا آپ نے اس دن جو بولا تھا نا بات صحیح نہیں تھی، میں کتاب میں پڑھا ہے، یہ دیکھو اب وہ کسان کی خیر نہیں ہے۔ اور اگر یہی بات کوئی وڈیر آ کر، زمیندار آ کر، یا گاؤں کا چودھری آ کر کرے امام صاحب، جی سر، جی سائیں بالکل سائیں، بالکل سائیں، اب یہ کرے تو ابھی آخرت میں بنے گا کیا اپنا؟ یار
چھوٹا آدمی صحیح بات کرے تو ہم اس پہ برس پڑے اور بڑا آدمی غلط بھی بات بتائے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملے. واٹ از دس؟ اللہ تعالی ہم کو حق گو بنائے, حق بات قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. 27ویں شب میں مساجد میں شیرنی تقسیم ہوتی ہے تو امام صاحب کو, حافظ صاحب کو 2 ملتی ہیں, بعض کمیٹی والے بھی 2 لیتے ہیں, تو ان کا یہ لینا کیسا ہے؟ اب یہ کہ امام صاحب حافظ صاحب وغیرہ کو تو عرف ہے کچھ زیادہ ملتا ہے, بیان کرے اس کو زیادہ ملتا ہے, نعت شریف پڑھے اس کو بھی شاید زیادہ دیتے ہوں گے. اب باقی کمیٹی والوں کو ڈبل دینا اس کا عرف تو شاید نہیں ہے, یعنی کہ اس کا رواج نہیں ہے. تہمت لگے گی ڈبل لے گا تو, اور دیتے بھی ہو سکتا تو شرط سے بچنے کے لیے دیتے ہوں کہ ورنہ یہ بڑبڑ کرے گا, اللہ بہتر جانے. تو یہ کمیٹی والوں کو دینا نہیں چاہیے ڈبل, ان کو لینا نہیں چاہیے دے, تب بھی ہو سکتا خوشامد کے لیے دے رہا ہو اگلا. بعضوں کا تو خود ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اسی میں رکھ لیے 2 خود اپنے لیے. ارے لے جاؤ نا اپنے گھر پہ یار, گنی نا گنی باندھو نے گھر گنی نا بتے 5 ہو جائے یار, ثواب کچھ مل لو نا. یہ تو پھر یہ تو اور بھی خیانت کی طرف جا رہی ہے بات. کیا کیا دیا اس کو بانٹنے کے لیے تو ایک کے بدلے ڈبل رکھ لی. توبہ توبہ. مسجد کی خدمت کریں, مسجد کا کام کریں, کوئی پیسے تھوڑی لے رہے ہیں پاپا. ہاں تو احسان تھوڑی کر رہے, کام کر رہے تو بھائی جان چھوڑو نا, کوئی مخلص آئے گا آپ کی جگہ. اتنی خدمت کریں, دن رات ایک کریں, اور رمضان شریف میں نا افطار کے ٹائم خطائیوں میں اپنی ساری نیکیاں بیچ دیں, تو اتنا تو حق, لڈو دیکھ کر پھسل جائے, اتنا تو حق ہونا چاہیے نا مسجد کی کمیٹی والے. اتنا بھی اس کا بیچارے کا نہیں ہے کہ وہ مٹھائی لے جائے نا, یہ 2-4 مٹھائی پر ہاتھ رکھے یا ثواب پر ہاتھ رکھے. آجا لوگ کمیٹی والوں ذرا سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے. ویسے احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط کیا, بچنا ہی ہوگا. یہ ڈبل سو کیا یار, ہوتی بھی عام طور پہ قوم کے چندے کی ہے. مفتی صاحب آئے, مفتی صاحب کا جانا ہی تھا, آئے مفتی صاحب. نہیں مفتی صاحب, آپ مسجد کے امام صاحب, آپ کو جتنا تجربہ ہوگا آج کل کیا ہو رہا ہے, تو ڈبل تو ان کو بھی ملتی ہوگی نا یار. تو امام صاحبان کو ہم نے بچا ہی لیا ہے نا, یعنی عرف ہم نے کیا بچایا, عرف نے بچا لیا کہ اس کا تو رواج ہے امام کو ڈبل, ڈبا بھی بعض اوقات دیتے ہیں, جو جیسا بھی رواج ہو. تو آپ بھی امام صاحب ہیں, آپ کو ڈبے ملتے ہوں گے, اس کا مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ عید کو گلے ملنا کیسا, عید کی نماز کے بعد؟ مسلمانوں میں رواج ہے کہ وہ گلے مل کر مبارکباد پیش کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی شرن کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ کہ وہ بعض صورت ایسی ہے کہ جس میں جس سے کہ جس کی داڑھی نہیں نکلی تو اس سے گلے ملنے میں وہ یہ محل فتنہ لکھا ہے باہر شریعت میں, یعنی کہ فتنے کا یہ موقع ہے. گلے ملتے ہوئے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت زور سے دباتے ہیں, ایک ہی انداز ہے. دوسرا آج کل جس کو ٹچ سسٹم, یعنی وہ گلے نہیں ملتے, خالی وہ صرف یوں چوم لیتے ہیں. ہاں, ہاتھ لگا لیا یوں, جیسے وہ کپڑوں پہ کلف لگی ہوتی نا عید کے دن, تو شاید اس میں کوئی پرابلم نہ ہو جاتا ہو, تو بعض اوقات جو پریشان ہو جاتا ہے بندہ کی کیا ہوا, وہ خالی یوں کر کے یوں کر لیتے ہیں بس. تو چلو اس میں بھی کسی کو تکلیف تو نہیں ہے نا, وہ جو بعض اوقات دبا دیتے ہیں, دبا کر پھر یوں اٹھا لیتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہوتی ہے بے تکلفی, سامنے والا عام طور پہ اتنا برا شاید نہ مانتا ہو, لیکن ہاں کبھی کوئی کمزور آدمی بھیس میں آ جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ برا بھی مانتا ہو. تو یہ ذرا طریقہ نہیں ہے گلے ملنے کا. بابا 1997 میں طواف زیارہ کے بعد ایک اسلامی بھائی نے گلے ملتے ہوئے اٹھا لیا ایک کو نا, تو اٹھایا نا تو اس کو جیسے چھوڑا نا تو گر گیا. اس نے بولا میرے کو پیچھے مارا کس نے, مکہ کس نے مارا, مکہ نہیں مارا تھا, جیسے اٹھایا تو وہ چک آ گئی یا جو بھی مطلب اس کے ساتھ تھا. اس نے اس کے بعد طواف زیارہ کے بعد عرفات
मीना और रमी जमारात सब व्हील चेयर पर किया उसने। नहीं, वो खड़ा नहीं रह सकता, उसके चलने की ताकत ही नहीं थी। ये पोजीशन है। अल्लाह, कब तक ये तकलीफ रही होगी? हफ्ता 10 दिन तक तो ये ठीक ठाक तकलीफ में रहा। हाँ नहीं यार, ये बस वो जो सही तरीका है जो है ना, उसके मुताबिक गले मिलने का जो एक मुसलमानों में अंदाज है, उसी तरह मिलना चाहिए। पता नहीं होता असल में आपको कि कौन सी, मतलब कि जैसे आप करेंगे या जोर से दबाएंगे। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये तरीका निकला है कि वो कमर के जो है ना, वो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, वो जिसको कटा के अपने नहीं बोलते, यूँ दबाते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए। ऐसे अजीब व गरीब हरकतें आप कर रहे हैं। बहुत सलीके के साथ, तमीज़ के साथ, इज़्ज़त के साथ आप गले मिलें, हाथ मिलाएं। हाथ मिलाने का तरीका भी जैसे सुन्नत के मुताबिक सलाम करें, हाथ मिलाएं और अच्छे तरीके से गले मिलें, तो इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। जो गले मिलना ना चाहे उनके गले पड़ना भी नहीं चाहिए। क्या बात है आपकी। मैं खुद का मतलब यार, अब वो एक हाथ से तो आदमी मिल ले गले, वो इतने सारे मिले तो अब अपनी तो फिर पूरे हो जाए। असल में ये जिस तरह आप हैं ना वहाँ पे, तो इस तरह जो शख्सियत होती है ना, उनके लिए वाकई आजमाइश होती है, क्योंकि मिलने वाले ने एक ही से मिलना है, जैसे आपसे मिलना है, मगर जो आप मिल रहे हैं ना, तो आपको 500 से मिलना है। शख्सियत आप है, मैं मरीज हूँ, बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ। एहतियात करनी चाहिए लोगों को। आप मिला करें यार लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमने मोहब्बत बढ़ती है और बेचारे खुश होते हैं। आप यूं करके रोक दोगे तो थोड़ा यूं तकलीफ हो जाएगी। मिलते मेरे ऐसा अगर यूं मना भी करेगा ना कि भाई, तो शायद इतना बुरा नहीं लगेगा क्या यार, वो कमजोर है। हम तो आप मिला करो, आप माशाअल्लाह नहीं, निगरान शुरू शख्सियत जरूर है, लेकिन यूं अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। आमीन आमीन। 26वीं को पापा बहुत खुला अवामी मुलाकात हो, मुबारकबादें और वो जो इनका एक सिलसिला होता है। तो साल में एक बार ना, मैं एक दौर में रोज हर हफ्तावार इज्तिमा में बिल्कुल अवाम में खड़ा होता था, और जिसको जो चाहते थे गले मिलते थे, और दीवार से बाजुआत लगा देते थे मेरे को, मिलते मिलते मिलते। और मुल्तान में जो सालाना इज्तिमा होता था 3 दिन का, उसमें भी मैं अवाम में मिला हूँ कि अच्छा भला पहलवान भी भाग खड़ा हो। उस वक्त थी तरकीब, अब तो यार मुश्किल हो गया, खड़ा होना ही मुश्किल हो गया कि 2-3 मिनट तो बंदा खड़ा हो जाए, ज्यादा खड़ा होना पता चलता है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद की रात जो होती है, इसकी क्या अहमियत है? ये फैजान रमजान पेज नंबर 296 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ईदैन की रात यानी शब ईद उल फित्र और शब ईद उल अज़हा बकरीद की रात तलब सवाब के लिए क़याम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन दिल मर जाएंगे। एक और मकाम पर मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते जो 5 रातों में शब बेदारी करे, रात जागे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ज़ुल्हिज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, इस तरह 3 रातें तो ये हुई, और चौथी ईद उल फित्र की रात, 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बराअत। तो ये शब बेदारी सब मुराद है कि अल्लाह की याद में, इबादत में रात गुजारे। ये नहीं कि मतलब साइकिलें चलाए या स्कूटरें दौड़ाए या खेल कूद करे, ये इसमें शामिल नहीं है वो लोग। एक शख्स रात जागने पर कुदरत नहीं रखता और वो चाहता है कि ये बाबरकत रात यानी ईशा की नमाज से लेकर में यानी मगरिब में जैसे कि ऐलान हुआ कि मिसाकत जब भी के चांद नज़र आ गया, अब सुबह सादिक तक वो रात जाग नहीं सकता, तो आप क्या फरमाते हैं कि किस तरह ये रात गुजार ले कि ये इत्मीनान एक हो जाए कि मैंने रात अच्छे कामों में गुजारी? यानी इशा के बाद वो रात पूरी नहीं जाग सकता, तो उसके लिए कि इशा की नमाज जैसे बाजमात पढ़ी, तो ये इसमें आधी रात की इबादत के सवाब की रिवायत
इसी तरह फजर की नमाज बाजमात पढ़ी तो आधी रात की इबादत का सवाब, और शायद बाद में पूरी रात इबादत का भी सवाब। तो बहरहाल कि जिसने ईशा की नमाज बाजमात अदा की और फजर की नमाज बाजमात अदा की तो उसको भी पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। तो बड़ी रात को खास एहतमाम करे कि वो इस तरह नमाजें बाजमात पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह वो भी शब बेदार इन मानों कर हो जाएगा कि पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। लेकिन ज़ाहिर है जो जाग कर इबादत करेगा तो मस्जिद वो उसमें नेकियां तो करेगा ना, नेकियां तो बढ़ेंगी उसकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ईद उल फितर को खुशी का दिन क्यों कहा जाता है? रमजान मुबारक की इबादत की, सारा महीना मशक्क़त की, रियाजत माने मेहनत। रोजा रखने में रियाजत तो है ना, मेहनत तो है। तरावी में रियाजत है, तिलावतें की, एहतिकाफ जिसने किया तो वो भी एक रियाजत तो है ना। तो इस तरह मतलब ये कि इसने इबादतें की, एक महीने में एक्स्ट्रा इबादतें हैं ना जो सारा साल नहीं होती। तो यूं एक अल्लाह ताला ने रोजादारों को एक खुशी का मौका दिया। ये इस तरह मतलब ये कि ये यौम तशक्कुर है, शुक्र अदा करने का दिन है अल्लाह ताला का कि उसने रमजान जैसी नेमत अता की। तो यूं ये ईद खुशी का दिन है, अल्लाह ने खुशी का दिन बनाया। इसमें खुशी का इजहार करना ये सुन्नत है, खुशी जाहिर करना। ठीक है, किसी को रमजान का गम है तो वो भले दिल में रहे, वो अपने तौर पर बज़ाहिर वो खुशी जाहिर करे ईद के दिन, तो सुन्नत है, सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ईद के नमाज के लिए क्या अजान और इकामत जरूरी है? ना इसमें अजान है ना इकामत है। ईद के रोज क्या करें? अल्लाह फज्र वो तो फिर पूरी लिस्ट है ईद के दिन की अपने फैजान रमजान में कि क्या क्या करना है, क्या क्या मुस्तहब्बात हैं इसके, जैसे गुस्ल करना, नाखून तराशना, बाल बनवाना, उम्दा कपड़े पहनना, ये सब शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अंगूठी पहनना भी मुस्तहब है ईद के दिन। वह अंगूठी वही जायज अंगूठी के 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम वजन चांदी, एक नग होना शर्त है। बगैर नग की भी जायज नहीं, एक से ज्यादा नग हो तब भी ना जायज। ये मर्दों के लिए हिसाब है। तो इस तरह जायज अंगूठी ईद के दिन पहनना मुस्तहब है। तो बहरहाल ये कि वो ईद को क्या करना है, तो ईद के दिन ये फैजान रमजान में जो फैजान ईद उल फित्र का हिस्सा है उसके पेज नंबर 319 से ये शुरू होता है। दे दो ईदी में गम मदीने का, के 20 उरूफ की निस्बत से ईद के 20 मदनी फूल। हजामत बनवाना मगर जुल्फे बनवाइए ना के अंग्रेजी बाल, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, ये उसके अलावा है जो वुजू में की जाती है। अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो नए वरना धुले हुए, खुशबू लगाना, अंगूठी पहनना, इसकी अभी मैंने वजन वगैरह का बयान कर दिया। नमाज फज्र मस्जिद महल्ला में पढ़ना, ईद उल फित्र की नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना, 3, 5, 7 या कम बेश मगर ताक हो। ताक वही 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह। खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज खा ले। अगर नमाज से पहले कुछ भी ना खाया तो गुनाह ना हुआ, मगर इशा तक ना खाया तो इताब यानी मलामत किया जाएगा। नमाज ईदगाह में अदा करना, ईदगाह यानी जहाँ ईद पढ़ी जाती है, पैदल जाना। सवारी पर भी जाने में हरज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पर कुदरत हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है, और वापसी पर सवारी पर आने में हरज नहीं। नमाज ईद के लिए ईदगाह जल्द चले जाना और एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। ईद की नमाज से पहले सदका फित्र अदा करना,
خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا یعنی خیرات کرنا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرت یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ یعنی فتنے کا مقام ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید اضحیٰ یعنی بقر عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بقر عید تمام احکام میں عید الفطر کی طرح صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقر عید میں مستحب ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں، منع بھی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، اس طرح کا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد بغیر احرام مطلب احرام سمیت عمرہ کر کے مدینہ شریف کی طرف سفر کر گئے، اور مدینہ شریف پہنچ کر پھر حلق کروایا اور وہاں احرام انہوں نے کھولا، تو کیا یہ درست ہے؟ حرم کی حد میں اس کو حل کو کروانا تھا، حل کیا قصر، تو اس نے ترک کیا، تو اس پر یہ کہ یہ دم آئے گا، دم واجب ہوگا اگر مدینہ شریف میں حل کروائے گا تو، یا قصر کروائے گا۔ دم کیا؟ ایک قربانی کے لائق جو قربانی کی شرائط ہیں اس پر پورا اترنے والا ایک بکرا یا بکری یہ ذبح کرے، مگر یہ پھر حدود حرم میں کرنا ہوگا، حدود حرم میں ذبح کروائے، اور اس میں سے خود نہیں کھا سکتا، غنی یعنی مالدار بھی نہیں کھا سکتا، فقراء اور مساکین کو یہ تقسیم کرے، اگر وہ واپس آ گئے ہوں تو پھر قربانی کیسے ہوگی؟ نہیں، اگر یہ واپس آ جائے اور حلق حرم میں آ کر کروائے، وہاں نہ کروائے، حرم میں تو یہ حلق کروا، مثال تو جیسے عمرہ کیا، عمرہ کر کے یہ گاڑی میں بیٹھ کر مدینہ شریف چلے گئے، وہیں جا کے انہوں نے حلق بھی کروا لیا اور احرام وہیں اتار دیا، اور اب گویا کہ یوں سمجھے کہ اپنے ملک واپس آ گئے، وطن آ گیا، وطن واپس آ گئے، تو اب کیا کریں؟ یہ ایک بکرا کافی ہوگا۔ وہاں یہ کہ اب تو آسان ہے کہ کوئی اگر جاننے والا تو اس کو سونپ دے، یا پھر حاجی جاتے ہیں، عمرے والے جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے ترکیب بنا لے۔ کب تک قربانی کروا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، جب بھی کروائے، لیکن جلدی واجب اتروا دینا چاہیے، ٹھیک، اور وہ حدود حرم میں ضروری ہے دم جو ہے۔ تو جہاز میں آج کل یہ مسائل سننے کو آئے کہ جیسے جہاز میں آدمی پرواز کر رہے ہیں اور روزے سے بھی ہیں، تو بعض فلائٹوں میں اعلان ہوتا ہے، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں جہاز میں تھا تو اعلان ہو گیا، اور اعلان ہوا تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو مجھے سورج کی کرنیں واضح نظر آ رہی تھی، لیکن بعضوں نے افطار کر لیا اعلان سن کر، انہوں نے ہو سکتا گھڑی کے مطابق اعلان کر دیا ہو، اور اس نے کہا کہ پھر ہم نے اعلان کیا تو کچھ لوگ رک گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ابھی بھی سورج کی کچھ کرنیں تھیں لیکن لوگوں نے افطار کر لیا، وہ 2-4 منٹ رکنے کے بعد پھر نہیں کہا، تو یہ ان صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ سورج کے غروب ہونے کہ کیا ہی یقین ہو کہ اعلان پر کام کرتے؟ اعلان تو ظاہر ہے کہ غلطی کیا اعلان کرنے والوں نے، سورج ڈوبنے پر افطار ہوتا ہے جو کہ فرض ہے، تو جنہوں نے اس طرح کیا تو ان کے روزے جو ہے نا سب کو قضا کرنے ہوں گے، کفارے کی صورت بنے گی۔ کفارے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، یعنی مسافر کے اوپر عام طور جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوا کرتا، تو جہاز میں عمومی طور پہ جو ہوتے ہیں وہ مسافر ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں کفارہ نہیں ہوگا، بہرحال قضا اس کی لازم آئے گی۔ یہ سفر کرتے ہیں نا مفتی صاحب، تو سفر کرتے ہوئے نمازوں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں،
نہ طریقہ کار کے بارے میں لوگ معلومات لیتے ہیں، نہ عبادت جو بھی دیگر عبادات ہوتی ہیں اس کے بارے میں لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ مطلب ہمارے نماز کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کس طرح نماز پڑھیں، اس طرح موقع نہ ملے تو کیسے نماز پڑھیں۔ میں ایک جہاز میں تھا، کہیں جا رہا تھا بابا، تو ایک شخص نے عصر کی نماز اس انداز پر پڑھی کہ ایک گھٹنا اس نے سیٹ پر رکھا اور ایک گھٹنا اس نے جہاز کے فرش پہ رکھا جیسے کہ وہ کھڑا ہوا ہے، اور منہ اس نے اپنے سورج کی طرف کر لیا۔ اب میں اس کو تھوڑا سمجھانے جیسے ہی گیا تو وہ پڑھ لی اس نے نماز، میں نہیں جانتا تھا کون تھا، تو پڑھ لی نماز اس نے۔ تو اس نے پھر تھوڑا میں نے تھوڑا نوٹس کیا، تو نے کہا جی، تو میں نے اس کو پہلے تو پوچھا کہ آپ نے جس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کسی سے سنا ہے، کوئی ایسی کتاب میں پڑھا ہے یا کوئی؟ کہا نہیں، مجھے ایسا لگا کہ یوں نماز پڑھ لینی چاہیے تاکہ وہ یوں بھی ہو جائے نہ یوں بھی ہو جائے نہ یوں بھی ہو جائے۔ تو میں نے بیٹھ کر پھر اسے تھوڑی دیر تک نماز کے حوالے سے جو عرض کرنا تھا کیا۔ دیکھیں وہ سنا، جی ٹھیک ہے کر کے وہ پھر چلا گیا اور جو تھا وہ ہو گیا۔ پھر مغرب کا وقت ہوا، اب جیسے مغرب کا وقت ہوا تو پھر یہ میں وہ نارمل طور سے میں نے سمجھایا تھا، کوئی وہ بحث نہیں کی، نارمل تھا۔ یہ بولا مغرب پڑھ لوں؟ تو میں نے کہا وہ مجھے سورج نظر آ رہا ہے۔ کہا اچھا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اب پڑھ لوں؟ میں کہا مجھے اب بھی سورج نظر آ رہا ہے۔ وہ وضو کا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں کہا سورج نظر آ رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد جب سورج بالکل غروب ہونے کا مجھے یقین ہوا، میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر جو نماز مغرب پڑھنی تھی پڑھ لی۔ تو اس نے پھر وہی کیا جو میں نے کیا۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے معلومات لیتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات سمجھاؤ تو سمجھانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اگر بڑی عمر کے ہوں اور داڑھی بھی ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کو بعض اوقات سمجھانا۔ تو اللہ کرے کہ ہم جب بھی سفر کریں ہم نمازوں کے ٹائمنگ معلوم کریں، کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ جہاز فلائٹ میں نماز نہ آئے، اگر نمازیں آ رہی ہیں تو ان کے ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ٹائمنگ کس طرح ہوں گے اور کس طرح نمازیں پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ساری معلومات آپ کو مل جائیں گی، تو آپ کی نمازوں کا ٹھیک ٹھاک تحفظ جہاز میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی صاحب تو 1-2 دن تک ابھی ہوا نہیں ہے، نہ 26 میں بھی نہیں ہو سکا، 27 میں بھی نہیں ہو سکا، اور آج بھی الگ ہے۔ تو کچھ قرآن کریم کی جو تلاوتیں ہوئی ہیں اس کے تعلق سے مفتی صاحب کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مقام سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت میں قرآن پاک کی کئی صریح آیتیں واضح طور پر موجود ہیں، جن میں حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بعض مفسرین وہ گزرے کہ جنہوں نے قرآن کی ہر آیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بیان کیا ہے، آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ البتہ ایک صورت کہ جس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صورت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کے پھولوں کا گلستان ہے، یعنی باغ ہے وہ پورا، اور وہ ہے سورہ والضحیٰ، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان و عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، مجھے ضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، لیل رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ذات پر بعض کفار نے اعتراض کیے کہ کچھ دنوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل نہ ہوئی، تو
ایک عورت نے کہا کہ ودع محمدن ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا، یا ودع رب محمد محمدہ، اس طرح کے الفاظ اس نے کہے، وما وقلا، کہ حضور علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان کو ناپسند کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو خود قرآن میں حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب ہو ایسا نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعتراض کے جواب ارشاد فرمائے۔ یعنی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جب ان کی قوم نے اعتراضات کیے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کی، تہمتیں لگائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل کامل عطا فرمائی تھی، تو ان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر مقرر کیا کہ وہ خود ہی جواب دیتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تمام داناؤں سے بڑھ کر دانا ہیں، عقل مندوں سے بڑھ کر عقل مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کا ایک پہلو اس طرح بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر جو اعتراض ہوتے آپ خود جواب نہ دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتا تھا۔ ان میں سے ایک یہی مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 قسمیں یاد فرمائی کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، کہ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ تو قسم کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے، قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی اہمیت والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ پسند کیا ہے۔ ضحیٰ کا ایک معنی تو یہی ہے، چاش کا وقت، پورے دن کو بھی ضحیٰ بولتے ہیں، چاش کے وقت کو بھی ضحیٰ بولتے ہیں۔ جب رات کے مقابلے میں آئے تو اس میں پورا دن بھی مراد ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم یاد فرمائی کہ مجھے دن کی قسم، جب سورج نکل آئے، خوب روشنی ہو جائے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے، تو اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ اس میں یہ ہے کہ جس چیز کی قسم یاد کی جاتی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو چونکہ دن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا، اس کی رحمت کا اور بندوں کے لیے اپنی معیشت اختیار کرنے کا، کاروبار کرنے کا، اللہ کا فضل اختیار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم یاد فرمائی کہ دن یہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ اس میں رحمتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرما کر اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ ضحیٰ کا ایک معنی تو یہ ہے، جبکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے یہاں ضحیٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو لیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم یاد فرمائی کہ اے محبوب آپ کے پیارے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، رات جب چھا جائے، اس سے مراد آپ کی وہ زلفیں کہ جو آپ کے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو چھپانے والی ہیں، آپ کا وہ عفو و کرم، آپ کی وہ رحمت کہ جو اپنے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو چھپاتی ہے، جس طرح رات لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، آپ بھی اپنے گنہگار امتیوں کے عیبوں کو، ان کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اس رحمت کی قسم، ان دونوں چیزوں کی قسم یاد فرمائی کہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روشن چہرہ عطا فرمایا، ایسی عفو درگزر والی صفت عطا فرمائی۔ ان دونوں چیزوں کی قسم آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ آپ کو ناپسند کیا ہے۔ تو یہاں ضحیٰ سے مراد مفسرین کی ایک تعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو لیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضحیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں مناسبت کیا ہے؟
دحا کا جو وقت ہوتا ہے، چاش کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں ایک جیسی بات کیا ہے؟ کیوں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دحا کہا گیا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جس طرح سورج آتا ہے ہر طرف روشنی پھیلتی ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر جلوہ گر ہوتے تو اس مقام کو جگمگا دیا کرتے تھے، وہاں پر روشنی ہی روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوادر الاصول میں روایت کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو پورا مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے جگمگا اٹھا تھا۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پہ تشریف فرما ہوتے تو در و دیوار جگمگایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوپر کے دانتوں میں ایک معمولی سا گیپ تھا جو بڑا خوبصورت لگتا تھا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تو اس مبارک حصے میں سے نور نکلا کرتا تھا جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ آپ تو آپ ہیں، آپ کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ جس جگہ جلوہ فرما ہوتے وہاں پر نور کی کرنیں پھیل جایا کرتی تھیں۔ تو چاش کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی روشنی کرتا ہے، لیکن وہ ظاہری روشنی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تو باطن بھی روشن ہو جاتے ہیں، قبریں بھی روشن ہو جایا کرتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ قبریں ظلمتوں سے بھری ہوتی ہیں، اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، میرا ان کے اوپر نماز پڑھنا ان ظلمتوں کو دور کرتا، ان کو روشن کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی مناسبت دحا کے ساتھ اس طرح ہے، اور جو رات ہوتی ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، لوگوں کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، بہت ساری چیزوں کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ تو اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اپنے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخشواتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ستاریت کے مظہر ہیں، اور گناہگاروں کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عفو و درگزر کی اس آیت میں قسم یاد فرمائی گئی۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے۔ تو جب آپ کو آپ کے رب نے پہلے نہیں چھوڑا، جب آپ کو آپ کے رب نے پچھلے لمحے میں نہیں چھوڑا، گزرے ہوئے لمحے میں نہیں چھوڑا، تو چھوڑا تو اس کو جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہوتی ہو، جس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص آتا ہو، کوئی خرابی آتی ہو۔ آپ تو خرابی سے پاک ہیں، بلکہ آپ کے آنے والے ہر لمحے کے اندر اضافہ خوبیوں کے اندر ہوتا جا رہا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جس کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے اس کو چھوڑا کہاں جاتا ہے، اس کو تو پسند کیا جاتا ہے۔ تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ تو وہ ذات ہیں، اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جس کو راضی کرنا ہوتا ہے، جس کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ساری کائنات کل یطلبون رضائی، میری رضا چاہتی ہے، وَأَنَا أَطْلُبُ مِنْكَ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، سب میری رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ ان آیتوں کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجب شان کو بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، آپ کی ہر گھڑی آنے والی گھڑی سے بہتر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ آپ کے مقام و مرتبوں کو بڑھاتا جاتا ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بلکہ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں
سب سے بڑھ کر امید والی آیت کون سی ہے کہ جس میں بہت زیادہ رحمت کی امید ہو؟ تو کہا کہ سورہ زمر کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوبہ فرمائیے کہ میرے وہ بندو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑھ کر جو رحمت والی آیت ہے وہ یہ آیت ہے کہ جس میں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم اہل بیت کے نزدیک جو ہے وہ یہ آیت سب سے امید والی نہیں، بلکہ سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا، یعنی آپ کے مقامات اتنے بڑھائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس میں امید کیسے ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذن انا لا ارضی وواحد من امتی فی النار، کہ جب ایسا معاملہ ہے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا، ہر ایک کو جنت کے اندر میں داخل کروا لوں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت عقیدت میں مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، آپ کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، بہت ہی پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے بیان فرمائے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر کے حوالے سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم واقعی قرآن پاک کے ترجمے کو بھی پڑھیں، تفسیر کو بھی پڑھیں، تو ایسے پیاری پیاری آیتوں کی جو وضاحتیں ہیں مفتیان کرام نے جو بیان کی، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے تفسیر صراط الجنان یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس سیٹ کو حاصل کرنے کا بڑا ہی پیارا موقع ہے کہ ویسے تو اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 6,000 روپے ہے، لیکن رمضان کے ان دنوں میں خصوصی اس کا ڈسکاؤنٹ پرائس چل رہی ہے 26%۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے اس کو رعایت پر حاصل کیا جا سکتا ہے صرف 4,440 روپے میں۔ 4,440 میں یہ 10 جلدوں کا جو سیٹ ہے یہ حاصل کیجئے، اپنے گھر پہ رکھیے۔ مساجد میں جو دعوت اسلامی کے تحت مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں الحمدللہ ان میں بھی روزانہ اس کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کا بیان ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ضرور حاصل کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ایڈریس پر اس کو منگوانا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کا جو آن کال نمبر ہے اس پر بھی رابطہ کر کے آپ صراط الجنان یا دیگر کتابی رسائل وغیرہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ملک خادمان سرائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا سے محمد، محمد
مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. آ جاتا جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد ہدایہ وجد میں ہو کے میں جا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے گئے. محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان. آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. رکھو لغت میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. قسم شب تار میرا تک حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز امی تو ہی سرور ہر تو سراغ شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. محمد ہمارے بڑی شان والے تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دان زباں تمہارے لیے بدن میں گنجا تمہارے لیے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بابا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکا نشان تمہارے لیے اشارے سے چار چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تواب تمہارے لیے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. وہی جس نے تجھ کو متن کرم بنایا میں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہے خدایا تم کا کی میں برایا تم کا
عطایا تم شاش خزایا تم دافع بلایا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا وہ کماری پاک مریم وہ نفاق فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر مینا گجایا ہوگی سب سے افضل آیا ہوگی سب سے افضل آیا ہوگی سب سے افضل آیا بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سب من چھان ڈالے تیرے پائے کا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے بنایا محمد ہمارے بڑے شان والے محمد ہمارے بڑی شان خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ